بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان والدین کے بارے میں دوسرا بیان ہے۔ پچھلے بیان میں والدین کی شان اور والدین کا مقام عرض کیا تھا، تو آج آپ کے سامنے والدین کے کیا آداب ہیں، واٹ آر دا ایٹیکیٹس آف دا پیرنٹس۔ محبت سے سنیے، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ ادب کی ذو سے روشن زندگی ہے، ادب کی ذو سے روشن زندگی ہے، ادب گل ہے تو گلشن زندگی ہے۔ ادب اور زندگی کا ساتھ ایسا، ادب اور زندگی کا ساتھ ایسا، ادب دل ہے تو دھڑکن زندگی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے ایک تاکیدی حکم دیا ہے، ایک فیصلہ سنا دیا ہے دونوں جہان کی کامیابی کے لیے۔ ارشاد فرمایا ہے، مفہوم یوں ہے کہ اس کے سوا، رب کے سوا یعنی کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے حق کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو جوڑا ہے، اور والدین کا حق بتایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتے رہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، be very nice to your parents، اپنے والدین کے ساتھ مہربانی والا، بھلائی والا، شفقت والا سلوک کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خلقت کے لیے، آپ کی پیدائش کے لیے، آپ کا جسم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو چنا۔ اب آپ کے سامنے آداب عرض ہیں۔ عجیب بات ہے کہ نماز کے بارے میں حکم ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور نماز کے آداب بہت چند ایک بتائے ہیں۔ سب سے بڑا ادب نماز کا یہ بتایا کہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھو۔ دوسرا ادب یہ بتایا کہ جب ہوش میں ہو تب نماز پڑھو، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ لیکن یاد رہے، والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس نے بہت احکام بیان فرمائے ہیں۔ تقریباً 8 حقوق، آداب والدین کے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا ادب سنیے آج۔ پہلا ادب یہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے
کہ بالوالدین احسان، کہ اپنے والدین کے ساتھ مہربانی والا، شفقت والا، محبت والا معاملہ کرو۔ دوسرا حق کیا فرما رہے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان میں سے احدہما او کلاہما، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بڑی عمر کے ہو جائیں، اس خاص ادب کا خیال کرو۔ کیا فرمایا؟ حکم کا قرآن کا کیا ہے؟ فَلَا تَقَلُّهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اف تک نہیں کہنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے ناگوار کلمہ، ناگوار بات، جس بات یا کلمہ سے لفظ ان کو تکلیف ہو وہ بھی نہیں کہنا، لمبا سانس بھی نہیں لینا، حتیٰ کہ بوڑھے بات ہیں کہ اگر نمبر 1 اور نمبر 2 دھونا بھی پڑ جائے تو ناک سے بھی اشارہ نہ کرنا کہ بدبو آ رہی ہے۔ جس طرح آپ کے والدین نے جب آپ بچپن میں تھے اور آپ کا پخانہ صاف کرتے تھے اور آپ روتے تھے، آپ کو کھلونے دیتے تھے اور اچھے سے لفظ بولتے تھے کہ میرے بیٹے نے گگا کیا ہے، میرے بیٹے نے پوٹی کی ہے، میری بیٹی نے پوٹی کی ہے، میں پوٹی صاف کر رہی ہوں، مسکرا مسکرا کر محبت سے پوٹی صاف کرتی تھی آپ کی ماں اور آپ کا باپ۔ اب جب بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ کو اپنا بچپن یاد رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بد رویہ کی وجہ سے بوڑھے والدین یہ سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے نرسنگ ہوم میں بھیج دو۔ یاد رکھو، اگر آپ کے برے رویے سے آپ ان کو نرسنگ ہوم میں بھیجو گے یا کسی نوکرانی کے ہاتھ، کسی نوکر کے ہاتھ ان کو دے دو گے، تو یاد رکھو جب آپ بوڑھے ہوں گے آپ کے بیٹے بھی، آپ کی بیٹیاں بھی آپ کو نرسنگ ہوم میں بھیجیں گے۔ ٹیک فار ٹیک، عدل کا بدلہ وقت آنے والا ہے۔ خود خدمت سے محروم نہ ہوں۔ اگر آپ بڑھاپے کے اندر والدین کی خدمت سے محروم ہو گئے، سمجھو آپ جنت سے محروم ہونے کا آپ کو خطرہ ہے۔ دوسرا ادب کیا کہا؟ فلا تقلہما اف، اف تک نہ کرو، لبا صاف نہ لو کہ ادب کے اونچی بولو۔ اونچی بولنے کا حکم بھی نہیں ہے، بلکہ آہستہ بھی ٹھنڈا سا نہ لو، وہ مجھے کیا کہہ رہی ہے ماں میری، میرا باپ کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں، میں بزی ہوں۔ اب دوسرا کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ پہلا جو حکم تھا یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، میں اپنے پاس سے نہیں بنا رہا، بنی اسرائیل آیت نمبر 23 ہے۔ اب دوسرا حکم آ رہا ہے، وہ بھی اسی آیت کا حصہ ہے۔ ولا تنہرہما، ولا تنہرہما، حکم ہے اللہ پاک، ان کو جھڑکو مت، آگے سے جوابہ نہ دو۔ بڑھاپے کے اندر کیا کیا وہ کہیں گے، آپ کو یاد رہے کہ بڑھاپے کے اندر والدین جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرح ان کی عادات ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین اگر بوڑھے نہیں ہیں تو جوان باپوں کو بھی ایسے بدسلوکی کرنی چاہیے۔ نوجوان باپ ماں کا بھی وہی حق ہے جو بوڑھوں کا حق ہے، لیکن بوڑھوں کا حق زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا مزاج بدل جاتا ہے، ان کا مزاج آپ کو پریشان کرے گا، آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، زبان سے نہ جھڑکو، نگاہ سے بھی نہ جھڑکو، اشارے سے بھی نہ جھڑکو، اونچی مت بولے،
اونچی جواب مت دیں۔ اس عمر میں والدین بڑے حساس ہو جاتے ہیں اور ان کی عادات بچوں کی طرح ہو جاتی ہیں، ان کی قوت برداشت کم ہو جاتی ہے، ان کی قوت شنوائی سننے کی قوت کم ہو جاتی ہے، ان کی قوت گویائی انہیں بولنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ At this time, don't repulse them. Don't be rude to them. ان سے روڈ نہیں ہونا، آپ نے گستاخ نہیں ہونا۔ اگر ایسا ہوگا، یاد رکھیں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بدسلوکی اور گستاخی کا سلوک کرے، کیونکہ آپ کی اولاد سن رہی ہے کہ میری ماں جو ہے اپنی ماں کو کیا کہہ رہی ہے، اپنے باپ کو کیا کہہ رہی ہے، میرے دادا کو کیا کہہ رہی ہے، میری نانی کو کیا کہہ رہی ہے، تو بچہ سیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہوش کے داخل لے آپ۔ تو دوسرا ادب کیا بتایا میں نے؟ لا تنہرہما، ان کو جھڑکے مت۔ یہ بھی آیت نمبر 23 کا حصہ ہے۔ تیسرا ادب وہ بھی بنی اسرائیل اسی آیت کا حصہ ہے۔ تیسرا کیا کہا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات ادب سے کرو، ان سے بات نرم لہجے میں کرو، ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو۔ اگر وہ والدین آپ کو بلائیں تو کیا کہنا ہے؟ جی امی میں حاضر ہوں، جی ابو میں حاضر ہوں، لبیک صادق، لبیک میں حاضر ہوں، صادق آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے میں حاضر ہوں۔ This is very important۔ قرآن آگے چل رہا ہے، دیکھو نماز سے زیادہ آداب والدین کے بتائے گئے ہیں، اور ایسے مبارکہ سب سے پہلے پڑھی اپنے وحدانیت کے ساتھ۔ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ یاد رکھیں، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ یاد رہے ادب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقام ہے، وہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، اور قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد والدین کا حق ہے ادب کے لحاظ سے۔ اگر آدمی قرآن کیا بتا رہا ہے، وہی آیت ہے ماشاء اللہ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے عاجزی سے ادب سے جھکا دو۔ کیا مطلب؟ ان کی نگہداشت، ان کی حفاظت کے لیے جو انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ سامنے جھکے رہنا، ان کی خدمت کے لیے ایور ریڈی رہیں، والدین کی خدمت کے لیے ایور ریڈی رہیں، ہر وقت کمر بستہ رہیں، ابو میں حاضر ہوں، امی میں حاضر ہوں۔ اگرچہ والدین کافر بھی ہوں، یہ بھی سنیں، بعض اولاد مسلمان ہو جاتی ہے، والدین ہندو ہیں یا سکھ ہے یا عیسائی یا یہودی ہیں، تو ایون والدین کافر ہیں، پھر بھی ان کے لیے بھی یہی ادب ہے۔ آپ ایون والدین کی ایسے امور، ایسے حکم جو مشتبہ ہوں، شک ہو یہ جائز ہے نہ جائز ہے، خیال ہے مشتبہ احکام میں بھی ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ آداب کی ادائیگی میں تقویٰ پر عمل کرنا ہے، یاد رکھیں۔ والدین کی خدمت میں ان کے ادب کے اندر تقوی پر عمل کرنا ہے، نہ کہ فتوے کے اوپر، یاد رکھیں۔ بس فتویٰ کہے گا ایسا کرو، لیکن تقویٰ کہے گا نہ کرو ایسا۔ تقوی کا دل سے تعلق ہے، فتوے کا زبان سے تعلق ہے، تو فتوے کی بجائے آپ نے تقوی پہ عمل کرنا ہے۔ جیسے اگلا 5واں ادب کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا،
کما ربیانی صغیرا، یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 ہے۔ وقل ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے حق میں دعا کرتے رہیں، یا اللہ جیسے انہوں نے مجھے پالا اسی طرح ان کے حق پر رحم فرما۔ والدین پر اللہ کی رحمت برسانے کی آپ دعا کریں، اور مجھے بھی ان کی خدمت کرنے اور ادب و احترام کرنے کی یا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائیں۔ اب دیکھو کیا ہم ایسا ادب کر رہے ہیں؟ ایک یہاں تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے کہ جب بچپن میں ہم بیمار ہوتے تھے تو کیا تھا، تو والدین فوراً ہمیں ڈاکٹر پر لے جاتے تھے، مشائخ سے دعا کرواتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، ہماری عمر درازی کی دعا کرتے تھے۔ افسوس جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں تو بعد ناہنجار بیوقوف بدقسمت اولاد یہ دعا کرتی ہے، یا اللہ ان کو اپنے پاس جلدی بلا لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض دفعہ والدین جو سن رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے میرے بیٹیاں میری دنیا سے جانے کی بد دعا کر رہے ہیں کہ جلدی ابا سے جان چھوٹے، جلدی امی سے جان چھوٹے، یہ کھانسی کرتی ہے، یہ چارپائی پہ پیشاب کر دیتی ہے، یہ کرتا ہے، ہمیں دھونا پڑتا ہے، تو پھر ایسی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ان کو اب اٹھا لے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، جب ہم بچے تھے یہ ہمارے لیے مشائخ سے دعا کرتے تھے، ہم چھوٹے تھے ہمارے لیے یہ ڈاکٹر پر لے کر جاتے تھے اور یہ ہمارے لیے صدقہ خیرات کرتے تھے، ہاں جی، لیکن اب جب بوڑھے بڑے والدین ہو جاتے ہیں ان کے دنیا سے رخصت ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے وفا کے بدلے جفا۔ انہوں نے وفا کی جب بچے تھے اور اب یہ جفا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے آپ کی اولاد بھی وفا کے بدلے جفا کرے گی۔ دین ڈونٹ کمپلین۔ یاد رکھیں سخت لفظ والدین کے سامنے بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کے سامنے سخت الفاظ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ جو والدین کو تکلیف دیتا ہے دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی مرنے سے پہلے، اور مزید سزا آخرت میں ملے گی۔ اور سنیے، بے ادب اولاد کی اولاد بھی بے ادب ہوگی۔ بے ادب اولاد کی اولاد بھی بے ادب ہوگی۔ یاد رہیں ادب کے لحاظ سے والدین آپ کے لیے یا جنت ہیں یا جہنم ہیں۔ یاد رہے ادب کے لحاظ سے آپ کے والدین یا آپ کے لیے جنت ہیں یا جہنم ہیں۔ حکم ہے اگر نماز نفل پڑھ رہے ہیں والدین آواز دیں نفل توڑ دو۔ والدین کا حکم نفل سے افضل ہے۔ اگر ایمرجنسی ہے تو آپ کا فرض نماز توڑنا بھی آپ پر واجب ہے، فرض نماز توڑ دیں۔ دیکھو کیا بات ہے، والدین جب چلیں والدین کے آگے نہ چلیے، والدین کو بیک نہ کیجیے، اور والدین کی عدم موجودگی میں ان کی تعریف کیجیے، لوگ کے سامنے غیبت نہ کیجیے، اور والدین کا مسکرا کر حال چال پوچھیے۔ والدین کا مسکرا کر حال چال پوچھیے۔ جب ایسا کریں گے تو جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے وہ آپ کے جسم کے خالق ہیں۔ انجیل میں ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کی عزت نہ کرے، جو کوئی اپنے والدین کی عزت نہ کرے
تو اس نے حکم الہی کو باطل کیا. اللہ اکبر. اور تورات میں ہے تم میں سے ہر ایک والدین سے ڈرتا رہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو اپنے والدین کو عزت دے تاکہ تیری عمر دراز ہو. تیرا خدا بند تیری عمر دراز کرے گا اگر تو والدین کی عزت کرے گا. اب چند ایک واقعات سنیے کہ ہمارے اکابرین نے والدین کا ادب کس طرح کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ کے راستے جا رہے تھے. آپ کے والد صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. تو راستے میں ایک بدو ملا جو کہ ان کے والد صاحب کا دوست تھا. آپ نے والدین کے دوست کا ادب کیا اور اسے پگڑی عطا فرمائی اور ایک اونٹ سواری کے لیے دیا. حالانکہ باپ تو فوت ہو چکا تھا, اس لیے والدین کے وفات کے بعد چچا بہن بھائی دوست کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آئیے سنیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا نہ کھاتے تھے اس ادب کو احتیاط سے کہ شاید کسی بوٹی کے اوپر میری امی کی نظر ہو اور اس بوٹی کو کھانا چاہے اور میں غلطی سے اسے اٹھا کر خود کھا لوں. یہ نگاہ کا تقویٰ تھا. آئیے ہم حسن حسینی تو بنتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا ادب ماں کا ہے. اور سنیے بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ تھا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر کام اپنی والدہ کے اذن سے والدہ کے حکم سے کرتا تھا. ماں کی مرضی سے آپ کرتا تھا. اگر ماں اوکے کرتی تو وہ کام کرتا. بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا. اس کا قرآن میں واقعہ موجود ہے, مفہوم عرض ہے. قتل ہو گیا تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہی آئی کہ ایک گائے ذبح کرو, اس کے گوشت کے ٹکڑے کو لے کر اس مردے کے اوپر پھینکو تو مردہ بولے گا کہ میرا قاتل کون ہے. لیکن ساتھ یہ کہا, انہوں نے کہا بنی اسرائیل لوگوں نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ گائے کیسی ہو. انہوں نے کہا اس طرح کی ہو. پھر کہا کہ ہل پلا جوتی ہوئی ہو, سرخ رنگ کی ہو. انہوں نے بہت سوال کیے. آخرکار تمام صفات کے ساتھ انہوں نے گائے ڈھونڈنا شروع کر دی. تو یہ گائے جو تھی اس یتیم بچے کی, یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق صفات کے مطابق انہوں نے پالی. اب اس گائے کو بیچنے کے لیے پہلے کئی گاہک آ چکے تھے, لیکن ہر دفعہ اماں سے پوچھتا, اماں نہ کرتی. جب یہ گاہک آئے تو فرشتے نے دل میں ڈالا اس کی ماں کے کہ اب اس کو بیچ دینا. اب قیمت کتنی؟ اب قیمت اتنی لینا جتنی چاہو گے. تو قیمت یتیم بچے نے گائے کے وزن کے برابر سونا کہا, لہذا انہوں نے دے دیا. دیکھو گائے کے برابر وزن میں سونا کتنا ہوگا. اس یتیم بچہ ماں کی خدمت کرتا تھا, ماں کے اذن سے ہر کام کرتا تھا, ماں کے مشورے سے ہر کام کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو دنیا میں ہی کتنا امیر ترین بنا دیا. آئیے اگر ہم بھی ماں باپ کے اذن سے کام کریں گے, ان کی دعا سے کام کریں گے, اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں ہمیں بھی سرخرو فرمائے گا. اور واقعہ سنیں, بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 آدمی سفر کر رہے تھے, نوجوان تھے. موسیٰ بارش ہوئی,
وہ ایک غار میں چلے گئے. اب کیا ہوا؟ غار بارش کی وجہ سے ایک چٹان سرکی، غار کا منہ بند ہو گیا. اب کیا کریں؟ اب سوچا انہوں نے سوچا ہم تو پھنس گئے ہیں، سانس گھٹ رہا ہے، سانس آ نہیں رہا. آئیے بھائی دعا کریں، اپنا کوئی نیک عمل یاد کریں جو اللہ کو قبول ہو، اس کا صدقہ، اس کا وسیلے سے اللہ ہمیں. تو ان میں تینوں نے دعا کی. میں صرف ایک کی بات کروں گا. ایک نے یہ دعا کی، یا اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے بوڑھے والدین تھے، ایک دن مجھے لیٹ ہو گئی تو میں بکری کا دودھ دویا اور والدین کو پلانے جب کمرے میں گیا تو والدین سو چکے تھے. میں ان کے سونے میں خلل نہ ڈالنا چاہا اور ساری رات میں والدین کے لیے کھڑا رہا، وعدہ کے لیے میں کھڑا رہا. جب ماں کی جاگ اٹھی تو وہاں کے بیٹے تو کھڑے ہو؟ جی اماں میں کھڑا ہوں. اور سردی سے میں کانپ رہا تھا. ماں نے دعائیں دی، سبحان اللہ، ماں نے دعائیں دی. اب کہا یا اللہ اگر یہ عمل میں نے اپنے والدین کی خدمت دودھ کے ذریعے کی میں نے اور اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالا، یا اللہ اس عمل تیرے لیے تھا، اس کو قبول فرما اور ہماری یہ چٹان ہے اس کو دور فرما دے. تو 4 چٹان 1/3 سرک گئی. اب باقی دونوں نے دعا دی، چٹان پوری ہٹ گئی. اللہ اکبر. اور وہ ماشاء اللہ غار سے باہر نکل آئے. آئیے سب ملتا ہے کہ والدین کی خدمت کریں. نمبر 2، جب ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے کسی نیک عمل جو اللہ کے لیے کیا گیا ہو اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے اس مشکل کا حل کروائیں. اس لیے میں نے حدیث پاک بھی پڑھی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے آپ اللہ کے لیے اس کام کی نیت کریں. آگے چلیے. حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ، ہمارے گریٹ امام سنت حضرات کے امام، وہ اپنی والدہ صاحبہ کا کتنا ادب کرتے تھے. ان کی والدہ صاحبہ کو جب کہ مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو آپ کو پتا ہے گھر کی مرغی دار برابر، تو اپنے بیٹے سے جو اتنا بڑا فقیہ تھا، امام اعظم تھے، ان سے نہیں پوچھتی تھی. بیٹے کہتی تھی مجھے فلاں عالم کے پاس لے جاؤ اور ان سے مسئلہ پوچھنا. میں نے سنو غور سے، اللہ اکبر. تو امام اعظم رحمۃ اللہ کبھی ماں کو نہیں کہتے تھے اماں وہ مجھ سے چھوٹا عالم ہے، وہ مجھ سے مسئلے پوچھتا ہے، میں بتاتا ہوں. نہ بالکل نہیں. اماں اپنی کو اونٹ کے اوپر بٹھاتے، اونٹ کی نکیل پکڑتے اور اس بستی میں دور پیدل چل کر جاتے اور اس سے مسئلہ پوچھواتے. اب بات ایسا ہوتا ان عالم صاحب کو مسئلے کا جواب نہیں آتا تھا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ طریقے سے بتا دیتے ان کو مسئلہ. یہ ہے ادب والدین کا. آئیے ہم بھی ایسا ہی ادب کریں. یاد رکھیں عجیب واقعات ہمارے بڑوں کے ہیں. ایسے حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کے ولی بنے اپنی ماں کی دعا سے، اپنی ماں کی محنت سے. ایک دفعہ بچپن تھے، بچے تھے وہ، تو ماں نے عشاء کے بعد پانی مانگا، بیٹے پانی لا دو. اب یہ باز عزیز چھوٹے بچے تھے، یہ پانی لینے گئے، پانی لے کر واپس آئے تھے، ماں سو چکی تھی. اب جناب یہ انتظار میں کھڑے رہے، آدھی رات کھڑے رہے اور سردی بھی تھی. تو ماں نے آنکھ کھولی، باز عزیز کھڑے ہو؟ جی اماں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، لے پانی پیجیے. اب ماں نے دعائیں دی، اور ماں نے ایسی درس میں داخل کرا دیا اور اللہ کے بہت بڑے ولی ماں کی دعا سے ہوئے. اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، ہاں جی،
علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، عالم عمل ہونا چاہتے ہیں، تو والدین سے آپ دعا لیں۔ آئیے والدین کی جتنی خدمت کریں اتنی ہی تھوڑی ہے۔ کسی بزرگ نے پوچھا کہ باپ بیٹے کی محبت میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا جب بیٹا بیمار ہوتا ہے تو باپ دعا کرتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، اور جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو بیٹا دعا کرتا ہے یار اس کو جلدی اٹھا لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر۔ آئیے بیاہ ختم ہو رہا ہے، آئیے کوئی ہوم ورک سب لے لیں۔ آئیے اپنی زندگی کا تائرانہ نظر لیں کہ زندگی میں کہیں اپنا محاسبہ کریں کہ زندگی میں کہیں والدین کی بے ادبی تو نہیں ہو گئی۔ اگر زندگی میں کہیں ہم نے دامے سخنے کسی طریقے سے والدین کے سامنے اونچے بولے ہوں یا بے ادبی ہو گئی ہو تو دو رکعت نفل توبہ کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے خاک کائنات سے معافی مانگے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے اگر میں نے زندگی کے اندر اپنے والدین کبھی بے ادبی کی ہو۔ اور والدین سے بھی دعا اپنے درخواست کریں، معافی مانگیں کہ ابو مجھے معاف فرما دو، کہیں میں اونچی بولی ہوں یا بولا ہوں، امی مجھے معاف فرما دو یا میں اونچی بولا ہوں یا بولی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجئے۔ اب اور ان کو کمپنسیٹ کیجئے، ان کا مزید احترام کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے آپ کو کمپنسیٹ کریں جو ہو چکا تھا، ان کا حق میں استغفار کریں۔ صدقہ اگر دنیا سے جا چکے ہیں آپ تو ان سے معافی آپ نہیں مانگ سکتے، اور اس کے بدلے کیا کریں؟ ان کے لیے استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں، عمرہ اور حج کریں، اور ان کے رشتہ داروں کا ادب و احترام کریں تاکہ ان کی روح آپ سے خوش ہو جائے۔ اور ہر روز سورہ یاسین پڑھ کر 10 قرآن کا ثواب اپنے فوت شدہ والدین کو بھیجا کریں، یہ سارے ثواب کریں۔ اور ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، 1 قرآن کا ثواب آپ ان کو بھیجا کریں۔ آخر دعوانا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں کو جو والدین سے متعلقہ ہو چکی ہیں ان کو معاف فرمائے، اور ہمیں آئندہ زندگی کے لیے ان کا پورا حق ادا کرنے کی، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔